کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کے بارے میں حکومت جو ہے بڑا سیریسلی سوچ رہی ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت پابند ہے اس فیصلے کی روح سے، ریفرنس بنتا ہے، اس کا ذکر فیصلے میں بھی ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس بات سے پہلو تہی کریں کہ ان کے خلاف جن کا باقاعدہ نام ہے پریزیڈنٹ، پی ایم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، لا منسٹر، ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس نہ بھیجا جائے یا ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے۔ یہی نہیں، صدر پاکستان سے اپیل کی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ وہ خود ہی جو ہے مستعفی ہو جائیں یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے کانسٹیٹیوشن عہدے پہ بیٹھا ہے، اسے اتنی تو پاسداری کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف نے بھی اس کا جواب دیا۔ اسد کیسر صاحب نے علیحدہ پریس کانفرنس کی، فواد چودھری صاحب نے علیحدہ پریس کانفرنس کی۔ اسد کیسر صاحب جس کے بارے میں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ریفرنس پہ کام کر رہے ہیں، نااہلی کا بھی آرٹیکل 6 کے تحت جو کارروائی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا، اپنی اپیل کے سننے کا ہم انتظار کریں گے۔ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں ہر ایک چیز بالکل کلیئر ہے۔ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں عدالت اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ عدالت جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں ہر ادارے کے لیے اپنا پیرامیٹر جو ہے نا طے کیا گیا ہے۔ ہم نے کنسرن اپنے آلریڈی سپریم کورٹ میں داخل کیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ ہمارا ریویو کیس جلد از جلد لگائے گا۔ ہم نے جو بھی کام کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو۔ فواد چودھری صاحب نے تو ایک بہت ہی اگریسو پریس کانفرنس کی، وہ تو ایک قدم بلکہ کئی قدم آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آرٹیکل 6 کی بات ہوگی تو اس ملک میں جو گلے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی، یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں۔ سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے، ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا، کیا کیا، تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں۔ سو کلیئرلی فواد چودھری صاحب نے آج اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بڑی کلیئرلی ٹیک آن کیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اپنے جلسے میں اپنی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس فیصلے کے اوپر اس کا اظہار کیا۔ آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کے سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش نہیں کی گئی مراسلے کے اوپر۔ میں نے پہلے کیبنٹ کے سامنے وہ مراسلہ رکھا، کیبنٹ کے منٹس موجود ہیں، میں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے رکھا، پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، اسپیکر نے وہ مراسلہ سائفر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوایا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ مراسلہ چیف جسٹس کو بھجوایا کہ انکوائری ہو، تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا۔ سو گومن صاحب، آرٹیکل 6 کے بارے میں حکومت نے آج یہ بات کہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، پرسنلی میرے لیے بڑا پرابلمٹک ہے کہ اگر ایک سیاستدان ہی ایک دوسرے کے خلاف آرٹیکل 6 انیشیٹ کریں، کیونکہ اس ملک میں تو ہم نے آئین شکنوں جو ہمارے عامر ہوتے ہیں یا جو مارشل لا لگتے ہیں، کبھی ہم نے ان پہ آرٹیکل 6 ہوتے نہیں دیکھا، کوشش کی مرہوا نہیں۔ لیکن اگر ایک سیاسی جماعت بلکہ کولیشن ہے وہ مل کے ایک اور سیاسی جماعت کے اوپر آرٹیکل 6 کے مقدمے کو پرسو کرتی ہے تو میرے لیے بڑا ایک پرابلمٹک اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا تشویشناک بات ہوگی۔ رانا صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، ظاہر ہے اس ملک کے اندر ایک آئینی حکومت موجود ہے اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ آرٹیکل 6 کو انووک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو آرٹیکل 6 کا ذکر ہوا، میرے خیال میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ناظرین کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اضافی نوٹ ہے ایک جج صاحب کا، میاں خیل صاحب کا، انہوں نے اضافی نوٹ کے اندر یہ نہیں کہا کہ حکومت کو آرٹیکل 6 انووک کرنا چاہیے، انہوں نے کہا ہے کہ میری نظر میں یہ قانون آئین کی وائلیشن ہوئی ہے اور ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے
اور یہ پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، پارلیمنٹریزم کو دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کے اندر اس طرح کے کسی عمل کو روکنے کے لیے کیا آرٹیکل 6 کو انووک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اضافی نوٹ ہے، اضافی نوٹ کی آئینی حیثیت اتنی ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لاہور کے اندر جب فیصلہ آیا جس میں وہاں پہ اکثریتی ججمنٹ نے یہ کہا کہ جو حمزہ شہباز ہے ان کا جو الیکشن ہوا ہے وہ وائلیشن ہوا ہے، لیکن وہ کنٹینیو کریں جب تک کہ نیا الیکشن نہیں ہو جاتا۔ وہ 22 کی جو تاریخ بھی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک ایڈیشنل نوٹ بھی یہ کہا گیا اس کے اندر کہ جو ہے عثمان جو بزدار صاحب ہیں ان کو بحال سمجھا جائے، کیونکہ ان کی جو الیکشن ہے یہ وائلیشن میں ہوا ہے، اس کے اندر پرابلمز ہیں۔ تو حمزہ شہباز جب تک دوبارہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے 22 تاریخ کو اس مہینے کو جب الیکشن ہونے ہیں، تو تب تک جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو بحال سمجھا جائے۔ تو یہ اضافی نوٹ ہے، اس کے اوپر حکومت جو ہے رانا صاحب جو اپنا بالکل مطمع نظر رکھ سکتے ہیں عوام کے سامنے، لیکن اضافی نوٹ کی آئینی اور قانونی حیثیت اس طرح سے نہیں یعنی ہوتی جو سپریم کہ کورٹ نے انہیں پابند نہیں کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر آج یا اسی دن جو ہے سپریم کورٹ کہہ سکتی تھی اپنے فیصلے کے اندر کہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے عمران خان کے اوپر، جو پریزیڈنٹ الوی صاحب کے اوپر، وزیر قانون جو فواد چودھری صاحب ہیں اس وقت کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صاحب کے اوپر وہ لگا سکتے ہیں۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے ماریا کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جو ججمنٹس ہیں وہ اپنی منشا کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ابھی مریم صاحبہ کو میں جلسے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی میرے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ غلط تھا، وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی۔ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی میں صادق امین ہوں، جب نواز شریف صاحب کو نکالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پک اینڈ چوز، جو چیری پکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل متفق ہوں جو آپ نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا یہ جو قضیہ ہے، میرے خیال میں اس جہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے ضرور لگنا چاہیے۔ ہمت نہیں پڑتی نا، وہ ہمت نہیں پڑتی، وہاں پر لیکن جلتے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی یہ ایسا کریں گے، ظاہر ہے صبح میرے حال میں کابینہ کی میٹنگ ہے، میری جو بات ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، ظاہر بات ہے یہ مخلوط حکومت ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے، باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ رانا صاحب نے آج تھوڑا سا وہ ڈرانے کی کوشش کی ہے، ادروائز بنانا بھی ہے تو ضرور بنائے۔ میری ذاتی رائے کے اندر رانا صاحب کو ضرور بنانا چاہیے کہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں لے کے جانا ہے، اسپیکرز کے ذریعے کروانا ہے، ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جانا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بخوبی اس کو سمجھ لے گی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ہمارے جو آنریبل ججز صاحبان عدالت عظمیٰ کے کہ اس طرح کی وائلیشن ہوئی ہے کہ عمران خان، پریزیڈنٹ الوی یا سابقہ حکومت کے باقی جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف یہ آرٹیکل 6 انووک ہونا چاہیے، تو ضرور ہونا چاہیے۔ میں پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے لیے دیکھنے کے لیے۔ چودھری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی چوئی صاحب، یہ آرٹیکل جو 6 ہے یہ کیا لگتا ہے کہ یہ تابڑ توڑ پریس کانفرنسز اس وجہ سے بھی ہو رہی ہیں کہ الیکشن آنا ہے، الیکشن سے پہلے ایک نیریٹو بھی بنانا ہے، پھر مخالفین کو ڈرانا بھی ہے، یا یہ حکومت آپ کو سیریس لگ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کے بارے میں یہ سنجیدگی سے سوچ رہی؟ تو جس حکومت کو کوئی پاکستانی سیریسلی نہیں لیتا اور 3 مہینے میں انہوں نے 600 دفعہ کہا ہے آج ہم عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں، آج اس کے ساتھیوں کو کر رہے ہیں، آج اگر میں ایک آدمی بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دوں گا، آج میں ایک بندے کو بھی وہاں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنے گھروں سے نکلنے سے یعنی مجبور ہو چکے ہیں۔ اب پورے ملک میں جس طرح عمران خان کے بیانیے کو لوگوں نے قبول کیا ہے، اس کے بعد یہ کوئی مقدمہ ان پر بنائیں، ان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ہی مارتے جائیں گے، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ہاں البتہ اگر یہ 3 مہینے میں کچھ ایسا کرتے جو عمران خان سے قوم یا لوگ نالاں تھے اس کے برعکس یہاں کو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی تو ہم بھی کہتے بھی ٹھیک ہے بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے تو اس ملک میں عذاب نازل کر دیا لوگوں پر اور کوئی رے آف ہوپ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ماریا کو اور خاور کو نظر آتی ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔